السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی پریشانی کا شکار ہیں؟ کیا آپ بھی رزق کی وجہ سے فکر مند ہیں؟ کیا آپ بھی مسائل کا شکار ہیں؟ آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ تو ذرا ٹھہریے، آج کی ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں جس میں رزق کے دروازے کھولنے اور ہر تنگی سے نجات اور پریشانیاں دور کرنے کا ایک وظیفہ اور نسخہ بتایا گیا ہے۔ اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہمارے رزق کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ تو لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے اپنی زندگی میں استغفار کو لایا ہے؟ ہم نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے؟ تو یہ استغفار صرف ایک لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے اور گناہوں کے اعتراف کا نام ہے۔ تو استغفار صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دو فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بتائے ہیں کہ استغفار کو جو شخص اپنے اوپر لازم کر لے اسے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو ہر تنگی سے، پریشانی سے نجات، اور دوسرا اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان مسائل کا شکار رہتا ہے، پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، مشکلات کا شکار رہتا ہے، رزق کی تنگی کا شکار رہتا ہے، جاب کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے فکر مند اور پریشان رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل استغفار بتایا ہے کہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے رزق آ گیا، کیسے مل گیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائیں گے، یعنی اس کو دلی سکون حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت پیدا فرما دیں گے، اس کو جاب ملے گی، اس کی آمدنی میں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دیں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ استغفار تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے انسان کے رزق کے معاملات جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ حل فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن تقدیر ہماری چل رہی ہوتی ہے، ہماری جو تقدیر کی چابیاں ہیں وہ گردش میں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرماتے ہیں جو شخص استغفار کرتا ہے۔ تو اس لیے آج سے یہ عزم کر لے، آج سے یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے روزانہ استغفار کرنا ہے، ہم نے استغفار کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہیں، جتنا زیادہ استغفار پڑھتے رہیں، یا کم از کم 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھیں۔ 100 مرتبہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ یہ کلمات جو ہے آپ پڑھتے رہیں، آپ ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ باہر سودا لینے جا رہے ہیں، آپ جاب پر جا رہے ہیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پڑھتے رہیں اور استغفار کی کثرت کریں، استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، پھر دیکھنا آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، رزق کے معاملات حل ہوں، تو آج سے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔